کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتی، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو حسد کرے گی۔ تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔